اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیلۃ القدر، علامہ ضمیر اختر صاحب کی زبانی۔ وجہ خلقت کائنات یہ ہستیاں ہیں اور اللہ کی پسندیدہ ہستیاں ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش رکھے اپنی ذات کے لیے تو ان سے محبت اور مودت کا حق ہمیشہ ادا کرتا رہے۔ معرفت نہ ہونے کی بنا پر مورخین نے اپنی اپنی رائے پیش کر دی۔ یہ صحیح ہے کہ سرکار جب دنیا سے چلے گئے تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی تمام احکامات آ چکے، اب کوئی نیا حکم آسمان سے آنا نہیں تھا، شریعت مکمل ہو چکی تھی۔ لیکن کوئی یہ سمجھ رہا ہے اپنی جہالت کی بنا پر کہ آسمان کے لوگوں نے اس گھرانے سے رشتہ توڑ لیا تھا، تو وہ انتہائی احمق ہے اور بے وقوف ہے۔ وہ بے وقوف ہے، وہ اللہ کے وجود سے انکار کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ آپ جب کسی سے دوستی کرتے ہیں اور اس کے گھر جاتے ہیں، اور اگر اس بزرگ کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ اس کے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا تعزیت میں نہیں جاتے آپ؟ کیا سویم چالیسویں میں نہیں جاتے؟ کیا آپ اس کے بچوں کو آپ محبت کی نگاہ سے خیریت پوچھنے نہیں جاتے؟ تو آسمان کیا اخلاقیات سے گیا گزرا ہے؟ وہ جبریل امین جو بچوں کے جھولے جھلانے آتے تھے، کیا بعد رسول اس گھر پہ پھر کبھی نہیں آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل اس گھر کو بھول جائے اور اللہ اس گھر کو بھول جائے؟ اس لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہی تو نہیں آتی مگر امام کے پاس ملک آتا ہے، اور اب بھی آ رہا ہے۔ ہاں، اگر قرآن میں سورہ قدر نہ ہوتا تو جہالت کی بات تاریخ میں لکھ دی جاتی۔ جب قرآن موجود ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم، اللہ کے اذن سے، اپنے رب کے اذن سے فرشتے اور روح آسمان سے اترتے ہیں۔ کب؟ شب قدر، اور وہ امر لے کر آتے ہیں۔ کل امر اللہ، اس کا ارادہ، اس کا پورا نظام لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ یہ ہسٹری نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اور امر اسی پر اترے گا جو امر کا مالک ہوگا، یعنی صاحب امر۔ کعبے کی چھت پہ نہیں اترتے شب قدر میں، مولویوں کی چھت پہ اور گھر میں نہیں اترتے۔ صاحب امر کو اترتے ہیں۔ تو سورہ قدر ابھی تو نازل ہوا نہیں، جب پیغمبر پر وحی آ رہی تھی اس وقت نازل ہوا تھا سورہ قدر، اور پیغمبر سے کہا جا رہا تھا کہ فرشتے صاحب امر پہ اترتے ہیں، اور آپ نہ ہوں گے پھر بھی اترتے رہیں گے۔ سورہ منسوخ نہیں ہوا
تو جب پوچھا گیا امام سے کہ رسول کی زندگی میں جب پہلی شب قدر آئی تھی تو فرشتے کس پر اترے تھے؟ رسول نے کہا میری بیٹی فاطمہ کا۔ تو ملک آتا رہے گا، ملک آتا رہے گا۔ بعد وصال پیغمبر جناب سیدہ نے مولا علی سے کہا کہ ملک مسلسل روز آتا ہے میرے پاس اور مجھے وہ باتیں بتاتا ہے۔ حکم الہی یہ تھا کہ چونکہ بیٹی باپ کے غم سے رنجیدہ ہے، اس لیے جاؤ سیدہ کے دل کی ٹھارس بنو، ان سے باتیں کرو۔ مولا علی قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ گئے اور کہا جیسے جیسے تمہیں ملک سناتا جائے تم اسے بیان کرتی جاؤ، میں لکھتا جاتا ہوں، میں لکھتا جاتا ہوں۔ اسی کا نام ہے صحیفہ فاطمہ، اسی کا نام ہے صحیفہ فاطمہ، جو امام زمانہ کے پاس ہے کتاب۔ پوچھا گیا امام صادق سے آپ کے پاس صحیفہ فاطمہ ہے؟ کہا ہے۔ امام رضا سے پوچھا گیا آپ کے پاس صحیفہ فاطمہ ہے جو بی بی نے لکھوایا حضرت علی کو، جو اللہ کے حکم سے ملک سنا رہا تھا؟ پوچھنے والے نے پوچھا قرآن میں اور صحیفہ فاطمہ میں کیا فرق ہے؟ ہر امام نے فرمایا صحیفہ فاطمہ میں قیامت تک ہر ملک میں جتنے حاکم آئیں گے سب کے نام اور ان کی ولیتیں لکھی ہیں اور ان کے مظالم لکھے ہیں کہ وہ انسانیت پہ کیا کیا ظلم کریں گے، اور اس میں قیامت تک جتنے دشمن سیدہ کے پیدا ہوں گے ان کا نام لکھا ہے، اور جتنے دوست پیدا ہوں گے ان کے نام لکھے ہیں اور ان کی ولیتیں لکھی ہیں اور ان کے اعمال لکھے ہیں۔ ہم صحیفہ فاطمہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا دوست ہے۔ اس میں پیغمبروں اور ائمہ کی عبادتوں کا حال لکھا ہے۔ جب کسی نے کہا سید سجاد سے کہ آپ سے زیادہ نمازیں پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ نماز میں گریہ کرتے کسی کو نہیں دیکھا، تو آپ نے کہا صحیفہ فاطمہ لاؤ، اور پھر آپ نے صفحات الٹے اور علی کی نماز سنانا شروع کیا۔ کہ تو کیا کہتا ہے علی جیسی نماز اب تک سید سجاد نہیں پڑھ سکتا۔ صحیفہ فاطمہ میں علی کی عبادت کا حال لکھا، تو یہ باتیں تو معرفت کی ہیں اور ائمہ سے منقول ہے، اور معصوم کی حدیث کے لیے یہ ہے کہ جب تم یہ سنو کہ فلاں امام نے یہ فرمایا، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، پہلے تو یقین کرو، اور اگر تمہارا نفس ماننے کو تیار نہیں ہے خبردار یہ مت کہنا غلط ہے معاذ اللہ یا جھوٹ، ہماری حدیث ہمیں واپس کر لینا، بس اتنا کہہ دینا امام سمجھ میں نہیں آئی واپس، تاکہ احترام ائمہ تو رہے۔ پھر سے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم تو یہ نہیں مانتے، تو تمہارے ماننے سے کیا دین چلتا ہے؟ کسی کے ماننے نہ ماننے سے دین نہیں چلتا، کسی کے ماننے نہ ماننے سے دین نہیں چلتا۔ کچھ دیر کی بات تھی، ملائکہ کا نزول ہونا تھا، نبی یہ بتانا چاہتے تھے کہ ملک صرف مجھ پر نہیں آتا، صرف مجھ پر نہیں آتا، زہرا سو جائے تو چکی چلانے آتا ہے،
علی میدان جنگ میں لڑے تو بدر میں آتے ہیں، بچے سو رہے ہیں تو جھولا جھولانے آتے ہیں، بچوں کی کوئی خواہش ہو تو ملک آتا ہے، تو پھر جبریل آئیں گے نہیں، اس کے بعد نہیں آئیں گے، یہ فرشتے پھر نہیں آئیں گے، تو ان کا پھر کام کیا ہے، ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ یہ خلق کس کے لیے ہوئے؟ واہ 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 واہ، ہر ایک کو دعویٰ ہے، ایک ملک ہمارے ادھر ہے اور ایک ملک ادھر ہے، تمہارے ساتھ ہے، حسن حسین کے ساتھ ہے۔ تم بڑے کہیں کے نواب ہو کہ دو فرشتے ساتھ رہے اور جب قبر میں اترو تو دو پھر آئے، سارے ملائکہ کی ڈیوٹیاں تمہارے ساتھ لگی، اور جب مرنے لگو تو ملک الموت آئے تو 5 فرشتے تو تم پہ اترتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو ہر ایک مان رہا ہے، تو کیا صرف مسلمان دعوے دار ہے کہ 5 فرشتوں سے ہماری ملاقات ہے؟ 2 تو یہ ہو گئے، 2 قبر میں ملیں گے اور ایک موت کے وقت آتا ہے، تو 5 سے تو ہر انسان ملتا ہے، تو کیا صرف مسلمان ملتا ہے؟ پھر یہودی پہ کون ملک الموت آتا ہے؟ وہ یہودی ملک الموت ہے۔ عیسائی پہ کون آتا ہے؟ ارے تو عیسائی، یہودی، کافر، مشرک پر بھی 5 فرشتے آ رہے ہیں۔